فإن اصول الشرع ثلاثہ الکتاب والسنہ واجماع الامہ۔ وجوہ فاسدہ میں ایک وجہ وہ بھی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں من هذه الجملہ، اسی میں سے یعنی جملہ وجوہ فاسدہ میں سے، من جملہ وجوہ فاسدہ وہ بھی ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اگرچہ دونوں یعنی مطلق اور مقید دونوں دو حادثوں میں، مطلق الگ کسی قضیہ اور حادثہ میں وارد ہے اور حکم مقید کسی اور قضیہ اور حادثہ میں وارد ہے، دونوں اگرچہ الگ الگ حادثوں میں وارد ہوں، جب بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک۔ فرماتے ہیں وَمِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ مَا قَالَ الشَّافِعِي رحمہ اللہ أَنَّ الْمُطْلَقَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُقَيَّدِ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، اگرچہ دونوں دو حادثوں میں یعنی دو قضیوں میں وارد، جیسے کفارہ قتل اور دیگر کفارات۔ چنانچہ کفارہ قتل کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا کہ من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یعنی جو کسی مومن کو خطأ قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے، یہ کفارہ قتل ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر کفارات کے تعلق سے بھی احکام آئے ہیں، مگر کفارہ قتل میں مومنہ کے ساتھ رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید لگی ہوئی۔ ارشاد ہوا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، یعنی ایک مومن غلام آزاد کرے۔ لیکن دیگر کفارات میں رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید نہیں لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ کفارہ یمین کے تعلق سے، کفارہ قسم کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ یہاں پہ دیکھیں کہ صرف رقبہ کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ مومنہ کی قید نہیں لگی ہوئی ہے۔ اور کفارہ زہار کا ذکر سورہ مجادلہ میں آیا تو وہاں پر بھی رقبہ کے ساتھ مومنہ کی قید نہیں لگی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین یظاہرون من نسائہم
ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر، یعنی وہ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہی کرنا چاہیں جس پر اتنی بڑی بات کہہ چکے، تو ان پر لازم ہے کہ ایک غلام آزاد کریں قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ رقبہ مطلق ہے، تو کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں رقبہ مطلق ہے، لیکن کفارہ قتل میں رقبہ کے ساتھ ایمان کی قید لگی ہوئی ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مطلق مقید پر محمول ہوگا، اس لیے جس طرح سے کفارہ قتل میں رقبہ کے ساتھ ایمان کی قید لگی ہوئی ہے، اسی طرح سے کفارہ یمین اور کفارہ زہار میں بھی یہ قید معتبر ہوگی، لہٰذا ان دونوں کفاروں میں بھی یہی ضروری ہے کہ مومن غلام آزاد کرے۔ فرماتے ہیں مثل کفارۃ القتل وسائر الکفارات، جیسے کہ کفارہ قتل ہے اور دیگر کفارات، لأن قید الایمان زیادۃ وصف یجری مجری الشرط۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایمان کی قید ایک وصف کی زیادت ہے جو وصف شرط کے قائم مقام ہے، اور جب یہ شرط کے قائم مقام ہے تو جو حکم شرط کا ہے وہی حکم اس وصف کا بھی ہے، اور شرط کا حکم یہ ہے کہ شرط جب معدوم ہوگی تو حکم معدوم ہوگا، تو یہی حکم وصف کا بھی ہے کہ جب یہ وصف پایا جائے گا تو حکم پایا جائے گا، اور اگر یہ وصف معدوم ہو جائے تو وہاں پر حکم کی نفی ہو جائے گی، حکم معدوم ہو جائے گا۔ لأن قید الایمان زیادۃ وصف یجری مجری الشرط، اس لیے کہ ایمان کی قید ایک وصف کی زیادت ہے جو شرط کے قائم مقام ہے، فیوجب نفی الحکم عند عدمہ، تو یہ ہے حکم کی نفی کو واجب کرے گا عند عدمہ، جبکہ یہ وصف نہ پایا جائے، فی المنصوص علیہ، منصوص علیہ میں، جیسا کہ کفارہ قتل میں یہ وصف بالکل منصوص ہے، ارشاد ہوا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وفی نظیرہ من الکفارات، اور منصوص علیہ کی جو نظیر ہیں یعنی دیگر کفارات میں بھی یہی حکم ہوگا، یعنی یہ وصف شرط کے قائم مقام ہوگا، لہٰذا جس طرح سے کفارہ قتل میں ایمان کی قید لگی ہوئی ہے اسی طرح سے دیگر کفارات میں بھی یہ قید معتبر ہوگی۔ لأنہا جنس واحد، اس لیے کہ یہ سارے کفارات ایک ہی جنس ہیں۔ یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ وعندنا لا يحمل المطلق على المقید وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي حُکْمَيْنِ، اور ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہ ہوگا، یعنی ہمارے نزدیک حکم مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقید پر، مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، اگرچہ دونوں کا وقوع ایک ہی حادثے میں ہوا، اگرچہ مطلق اور مقید دونوں ایک ہی حادثے میں ایک ہی قضیے میں وارد ہو۔ بعد ان یکونا فی حکمین،
بعد اس کے کہ دو حکموں میں ہو، یعنی مطلق الگ حکم میں ہو اور مقید الگ حکم میں ہو، تو وہاں پر ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا، لامکان العمل بہما، اس لیے کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے۔ جب دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو مطلق اپنی اطلاق پر جاری ہوگا اور مقید اپنی تقیید پر، اس لیے کہ کسی حکم کے مطلق رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے اس میں توسع کیا ہے، یعنی گنجائش دی ہے، اور جب اس میں توسع فرمایا ہے تو اب بندوں کو اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ اسے مقید کر کے اسے اپنے لیے تنگ کر لیں، بلکہ مطلق اپنی اطلاق پر ہی جاری رہے گا اور مقید اپنی تقیید پر۔ قال ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ فی من قرب التی ظاہر منہا فی خلال الصوم۔ اب اسی قاعدے پر تفریع کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا تو چونکہ کفارے زہار میں من قبل ان یتماسا کی قید لگی ہوئی ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ ان دونوں میں من قبل ان یتماسا کی قید لگی ہوئی، اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جہاں ذکر آیا تو وہاں یہ قید نہیں لگی، ارشاد ہوا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، یہاں من قبل ان یتماسا کی قید نہیں لگی۔ تو یہاں جب یہ قید نہیں لگی ہے تو یہ حکم مطلق ہے، جبکہ روزے میں یہ قید لگی ہوئی ہے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا۔ تو اب یہ ہے اپنی تقیید پر جاری ہوگا، اور 60 مسکین کو کھانا کھلانے میں وہ قید نہیں لگی ہے من قبل ان یتماسا کی، تو وہ اپنی اطلاق پر جاری ہوگا۔ لہٰذا کوئی روزے سے جب کفارہ دے گا زہار کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی سے قریب ہونے سے پہلے وہ روزے رکھے، لہٰذا اگر درمیان میں اس نے پھر اپنی بیوی سے قریب ہو گیا، اپنی بیوی کو ہاتھ لگا لیا، تو اس صورت میں اسے اسرِ نو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہوں گے۔ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں اس کے تعلق سے جو اس بیوی سے قریب ہو جائے جس سے اس نے زہار کیا روزہ رکھنے کے درمیان، لیلاً رات میں، عامداً قصداً او نہاراً یا دن میں ناسین بھول کر کے، انہو یستانف وہ اسرِ نو روزہ رکھے، اور اگر کھانا کھلانے کے درمیان وہ اپنی اس عورت سے قریب ہوا، لم یستانف تو اسرِ نو کھانا نہیں کھلائے گا، لأننا شرط الاخلاء عن المسیس من ضرورت شرط التقدیم علی المسیس۔ اب یہ فرق دونوں میں کیوں ہوا؟ تو دونوں کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے مصنف فرماتے ہیں ولو، بلکہ اوپر سے دیکھیے قال ابو حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما فرماتے ہیں فی من قریبا التی ظاہر منہا،
قربا کو سمیا ہی سے پڑھیے۔ قرآن کریم میں بھی یہ آیا ہے لا تقربوا الزنا، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا لا تقربا هذه الشجرہ۔ تو قرآن کریم میں سمیا سے ہی آیا ہے، اس لیے سمیا سے اس کو پڑھیے۔ فرماتے ہیں فی من قربا التی ظاہر منہا، اس شخص کے تعلق سے فرماتے ہیں جو اپنی اس بیوی سے قربت کر لے جس سے اس نے زہار کیا ہے، فی خلال الصوم، روزہ رکھنے کے درمیان، لیلاً، رات میں، قصداً، او نہاراً، یا دن میں بھول کر، انہ یستانف، وہ سر نو روزہ رکھے، ولو قریبہا فی خلال الاطعام لم یستانف، اور اگر کھانا کھلانے کے درمیان اس نے اپنی اس بیوی سے قربت کی، لم یستانف، تو اثر نو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِأَنَّ شرط الإخلاء عن المسیس من ضرورت شرط التقدیم علی المسیس، اس لیے کہ مسیس سے کفارے کو خالی رکھنا، یعنی قربت سے کفارے کو خالی رکھنا، یہ مسیس پر تقدیم کفارہ کی شرط کی ضرورت سے، یعنی قرآن کریم میں من قبل ان یتماسا کی قید لگی ہوئی ہے 2 کفاروں میں، غلام آزاد کرنے میں اور روزہ رکھنے میں، من قبل ان یتماسا کی قید لگی ہوئی ہے، یعنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے روزہ رکھنا ہے اور غلام آزاد کرنا ہے، ان دونوں میں یہ شرط لگی ہوئی ہے، یہ قید لگی ہوئی ہے من قبل ان یتماسا کی، جس کا حاصل یہ نکلا کہ کفارے کو مسیس پر مقدم ہونا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ تقدیم اسی وقت ہو پائے گی، کفارہ پورے طور سے مسیس پر مقدم اسی وقت ہو پائے گا جبکہ جماع سے بالکل دور رہے، قربت سے دور رہے، یعنی روزے کو بالکل خالی رکھے مسیس سے، درمیان میں وہ جماع نہ کرے، تو یہ ہے تقدیم کی شرط کی ضرورت سے، لأن شرط الاخلاء عن المسیس، اس لیے کہ مسیس سے خالی رکھنے کی شرط یہ مسیس پر تقدیم کفارہ کی شرط کی ضرورت سے ہے، وذالک منصوص علیہ، اور یہ ہے منصوص علیہ اعتاق میں اور صیام میں، غلام آزاد کرنے میں اور روزہ رکھنے میں یہ منصوص علیہ، یعنی من قبل ان یتماسا کی قید دونوں میں لگی ہوئی، تو یہ تقدیم دونوں میں منصوص علیہ کہ ہاتھ لگانے سے پہلے یہ کفارے دینے، دون الاطعام، کھانا کھلانے میں یہ قید نہیں لگی ہوئی، چنانچہ جہاں کھانا کھلانے کا ذکر آیا تو وہاں صرف اتنا ارشاد ہوا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، اس کے ساتھ من قبل ان یتماسا کی قید نہیں آئی، تو فرماتے ہیں دون الاطعام، نہ کہ کھانا کھلانے میں، لہٰذا جو حکم مطلق ہے وہ اپنے اطلاق پر رہے گا، اور جو مقید ہے وہ اپنی تقیید پر۔ وَكَذَلِكَ، یہ بات یہیں پہ ختم ہوئی، اب فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ فِي السَّبَبِ،
یجری کل واحد منہما علی سننہ، اسی طرح سے جب اطلاق اور تقیید دونوں سبب میں وارد ہو، یعنی اطلاق اور تقیید دونوں حکم میں جب وارد ہوں تو وہاں پہ حکم مطلق اپنی اطلاق پر اور حکم مقید اپنی تقیید پر جاری رہتا ہے۔ اسی طرح سے جب اطلاق اور تقیید دونوں سبب میں داخل ہوں تو وہاں پر بھی جو سبب مطلق ہے وہ اپنے راستے پر چلے گا اور جو سبب مقید ہے وہ اپنے راستے پر چلے گا، دونوں اپنے اپنے منہاج پر اپنے اپنے طریقے پر جاری ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ اذا دخل الاطلاق والتقیید فی السبب، اسی طرح سے جب اطلاق اور تقیید دونوں سبب میں داخل ہوں، یجری کل واحد منہما علی سننہ، تو دونوں میں سے ہر ایک اپنے راستے پر جاری ہوں گے۔ کما قلنا فی صدقۃ الفطر انہ یجب اداؤها عن العبد الکافر بالنص المطلق باسم العبد وعن العبد المسلم بالنص المقید بالاسلام۔ اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ صدقہ فطر یہ ہے، صدقہ فطر کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ صاحب نصاب اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنے غلام کی طرف سے بھی۔ مومن غلام ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، اور اگر مومن غلام نہ ہو تو بھی اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو حدیث شریف وارد ہیں۔ ایک حدیث شریف میں اس طرح ارشاد ہوا، عدو عن کل حر و عبد صغیر او کبیر نصف صاع من بر او صاع من نصف صاع من بر او اچھا، اب یہاں یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس حدیث شریف میں صرف عبد کا ذکر آیا، عبد کے ساتھ صغیرن اور کبیرن کا ذکر آیا، لیکن یہاں پر مومن کا ذکر نہیں، جبکہ دوسری حدیث شریف میں یوں ارشاد ہوا کہ علی کل حر و عبد ذکر و انثی من المسلمین، تو یہاں پر مسلمین کا ذکر آیا ہے۔ تو یہاں پر ایک جگہ مسلم کی قید لگی ہے، مسلم کا ذکر آیا، جبکہ دوسری جگہ یہ قید نہیں لگی ہوئی۔ تو اب یہاں جو مطلق ہے وہ اپنی اطلاق پر جاری ہوگا اور جو مقید ہے وہ اپنی تقیید پر، لہٰذا آقا کو اپنے غلام کی طرف سے صدقہ فطر دینا ہوگا، خواہ وہ غلام مومن ہو یا مومن نہ ہو۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ اِذَا دَخَلَ الْإِطْلَاقُ وَالتَّقْيِيدُ فِي السَّبَبِ، اسی طرح سے جب اطلاق اور تقیید سبب میں داخل ہو، یجری کل واحد منہما علی سننہ، تو دونوں میں سے ہر ایک اپنے راستے پر جاری ہوں گے۔ کما قلنا فی صدقۃ الفطر، جیسا کہ صدقہ فطر کے تعلق سے ہم نے کہا، انہ یجب اداؤها عن العبد الکافر بالنص المطلق باسم العبد، صدقہ فطر اس صدقہ فطر غیر مسلم غلام کی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، بالنص المطلق، نص مطلق کی وجہ سے، اس نص کی وجہ سے جو مطلق ہے، اس میں عبد کے ساتھ جس میں مسلم کی قید نہیں لگی ہوئی۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ عدو عن کل حر و عبد صغیر او کبیر نصف صاع من بر وعن العبد المسلم
بالنص المقید بالاسلام، اور مسلمان غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، بالنص المقید بالاسلام، اس نص کی وجہ سے جو اسلام کی قید کے ساتھ مقید ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث شریف میں من المسلمین کا ذکر آیا ہے، لِأَنَّهُ لَا مُزَاحَمَةَ فِي الْأَسْبَابِ، وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سبب وجوب یعنی صدقہ فطر کے وجوب کا سبب ہے راس، یہ ہے سبب وجوب۔ تو راس مطلق ہو یا مقید، دونوں کے تعلق سے جب ایک ایک حدیث شریف آئی ہے تو جو مطلق ہے وہ اپنی اطلاق پر باقی رہے گا، اور جو مقید ہے وہ اپنی تقید پر۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَا مُزَاحَمَةَ فِي الْأَسْبَابِ، اس لیے کہ اسباب میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے، کوئی منافات نہیں ہوتی، اور جب اسباب میں کوئی مزاحمت نہیں ہوتی ہے، کوئی منافات نہیں ہوتی ہے، فوجب الجمع، تو یہاں پر دونوں کو جمع کرنا واجب ہے، یعنی مطلق اور مقید دونوں کو جمع کرنا واجب ہے، لہٰذا ایک کو دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان میں ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر سبب بنے گا۔ فوجب الجمع، تو دونوں کو جمع کرنا واجب ہے، لہٰذا حاصل یہ نکلا کہ اگر دو حکم میں دونوں وارد ہوں یا دو سبب میں دونوں وارد ہوں تو اس صورت میں مطلق اپنی اطلاق پر اور مقید اپنی تقید پر رہے گا۔ تو فی حکمین سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دونوں دو حکم میں نہ ہوں بلکہ ایک ہی حکم میں دونوں وارد ہوں تو اس صورت میں مذہب احناف بھی یہی ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا۔ اسی لیے یہاں یہ قید لگی ہوئی ہے بعد ان یکونا فی حکمین لامکان العمل بہما، تو حکمین کی قید اسی لیے یہاں پر لگی ہوئی۔ وہوا نظیر ما سبق ان التعلیق بالشرط لا یوجب النفی عند عدمہ، فصار الحکم الواحد قبل وجودہ معلقا و مرسلا، اور یہ اسی کی نظیر ہے جو یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ تعلیق بالشرط یہ ہمارے نزدیک نفی کو واجب نہیں کرتی ہے، عند عدمہ اپنے عدم کے وقت، فصار الحکم الواحد قبل وجودہ معلقا و مرسلا۔ اب یہ ہے اس نظیر کی تشریح انشاءاللہ کل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔